Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In this session, we are going to discuss Education Policy 1978. अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो पॉलिसी थी 1972 टू 1980, तो वहाँ पर मेन फोकस जो था दैट वाज ऑन नेशनलाइजेशन, जबकि इस पॉलिसी के अंदर जो मेन फोकस था इट वाज इस्लामाइजेशन। सो हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसके बाद जितनी भी पॉलिसीज़ बनी 1972 ऑनवर्ड, सो मोस्टली वहाँ पर एक एलिमेंट आपको नज़र आएगा कि व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। 1977 में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जो आने वाली एजुकेशन पॉलिसी है ऑफ 1978, सो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह मुरतब की गई कि ये एजुकेशन पॉलिसी कैसे होगी। उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद अली हूती साहब ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में इस बात का इजहार किया कि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और मेन जो प्रॉब्लम इनके सामने था वो ये था कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ कर रही है लेकिन पैरेलल इलिटरेसी भी इंक्रीज़ कर रही है। सो पॉपुलेशन के साथ साथ हमने इलिटरेसी को ओवरकम भी करना है। इट वाज द मेन फोकसिंग पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी। और एक और चीज़ जो यहाँ पर उन्होंने बयान की कि जो प्राइमरी लेवल पर पार्टिसिपेशन है या जो एनरोलमेंट है, इसके अलावा इसके साथ साथ सेकेंडरी लेवल पर भी जो एनरोलमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा कम है। सो कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाए। मेन ऑब्जेक्टिव्स इस पॉलिसी के जो पॉलिसी मेकर्स के सामने थे, एक तो जिसका मैंने पहले जिक्र किया, इस्लामाइजेशन ऑफ द सिस्टम था कि इस्लाम की तरवीज की जाए, इस्लाम के साथ साथ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की भी तरवीज की जाए। दूसरा जो मेन एलिमेंट था दैट वाज कि पाकिस्तानी नेशन को इस तरह से डेवलप किया जाए कि वह न सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल और सच्चा पाकिस्तानी बल्कि इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा के लिए भी एक मुफीद फ़र्द की सूरत में उभर कर आए। जो पाकिस्तान के मुतालिक कहा गया कि इट्स द फोर्ट ऑफ इस्लाम या इस्लाम का किला है, सो यहाँ पर वो एलिमेंट भी आपको नज़र आएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रूमिंग के कुछ इस तरह से की जाएगी कि वो न सिर्फ अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी सिटीज़न के तौर पे पेश करें बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और इफ़ेक्टिव मेंबर ऑफ द मुस्लिम उम्मा के तौर पर भी पेश करें। इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि इस पॉलिसी के अंदर कि पाकिस्तान मूवमेंट के मुतालिक स्टूडेंट्स को भी आगाह किया जाए, और जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि ऐसा एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप किया जाए जहाँ पर स्टूडेंट जो है अपनी ज़िंदगी कुरान व सुन्ना के मुताबिक गुजार सके, और जहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग हो और जहाँ पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो सच्चे मुसलमान बन जाए। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा बल्कि उनके राइट्स का भी ख्याल रखा जाएगा। और एक और ऑब्जेक्टिव जो बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके सामने वही था कि साइंटिफिक वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाएगी या उस पर भी फोकस किया जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कुछ अच्छे बल्कि हम कह सकते हैं कुछ इनकलाबी इक़दाम तजवीज़ किए गए। यूनिवर्सल एजुकेशन या यूनिवर्सल एनरोलमेंट का जो नज़रिया था इससे पहले की पॉलिसीज़ में भी यहाँ पर भी कहा गया कि जो बॉयज़ हैं वो 1986 टू 1987 तक ये सारे के सारे एनरोल होंगे, और जो बच्चियाँ हैं जो गर्ल्स हैं वो 1992 तक सारे के सारे एनरोल होंगे। यानी यूनिवर्सल एजुकेशन जो है बॉयज़ के लिए 1986-87 और गर्ल्स के लिए 1992 तक टारगेट रखा गया। इसके अलावा प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन टीचर्स के लिए भी तजवीज़ दी गई। प्री सर्विस से मुराद ये है जो सर्विस को ज्वाइन करने से पहले, यानी जो पीटीसी, सीटी, बीएड, एमएड वगैरह के कोर्सेज़ होते हैं, दे आर कॉल्ड द प्री सर्विस। और इन सर्विस जो रिफ्रेशर कोर्सेज़ वगैरह होते हैं या आजकल के पर्सपेक्टिव में जो इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह है, सो दे आर कॉल्ड द इन सर्विस। सो उस वक्त भी तजवीज़ दी गई कि कुछ इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी और प्री सर्विस भी की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी।
انرولمنٹ کو بڑھانے کے لیے 5000 ماسک اسکولس کا کنسیپٹ دیا گیا کہ جو ایگزسٹنگ ماسکس ہیں تو ان کے اندر 5000 اسکولس قائم کیے جائیں گے، اور ٹارگٹ جو رکھا گیا کہ لٹریسی ریٹ 1982 تا 1983 وہ 60% تک لے کر جایا جائے گا، یعنی جو خواندگی کی شرح ہے وہ 60% ٹارگٹ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ 17,000 نیو پرائمری اسکولس قائم کیے جائیں گے، اور جو رورل ایریاز ہیں اسپیشلی تو وہاں پر 1300 نئے پرائمری اسکول قائم کیے جائیں گے۔ پرائمری لیول پر فری ٹیکسٹ بکس مہیا کی جائیں گی، جس طرح کہ آج کل مختلف پروونسز کے اندر یہ ایک اسکیم ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کو فری ٹیکسٹ بکس دیے جاتے ہیں۔ سو پرائمری لیول تک ٹیکسٹ بکس فری دیے جائیں گے اس پالیسی کے اندر، اور جتنے بھی پرائمری اسکولز ہیں تو وہاں پر ٹیچنگ کٹس بھی مہیا کی جائیں گی۔ آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں سو مختلف اسکولز کے اندر ای رومز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر سی کٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ سو اس کا جو انیشیٹو تھا اٹ واز ان دس پالیسی۔ اور ایک نیشن وائڈ اسکول میپنگ ایکسرسائز بھی کی جائے گی۔ اسکول میپنگ ایکسرسائز سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا اسکول دوسرے اسکول سے کتنے فاصلے پر ہے وغیرہ، سو اسکول میپنگ کی گئی جہاں پر ایگزیکٹ لوکیشن آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ کون سا اسکول کہاں پہ واقع ہے۔ دیز ڈیز مختلف آپ ایپس دیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی اگر کے پی کے حد تک بات کی جائے سو انہوں نے باقاعدہ ایک ایپ بنایا ہوا ہے جہاں پر آپ اسکول کو لوکیٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو چاہیے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سا اسکول کہاں پہ لوکیٹڈ ہے۔ بچیوں کی تعلیم پہ زور دینے کے لیے محلہ اسکولز کا کنسیپٹ دیا گیا کہ محلوں کے اندر اسکولز قائم کیے جائیں گے، اور جہاں پر بچے اور اسپیشلی جو فیمیل بچیاں ہیں سو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، اور جو ایڈلٹ ہیں تو ان کے لیے ولیج ورکشاپ کے نام سے کچھ اسکولز یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریننگ سینٹرز وغیرہ قائم کیے جائیں گے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کو بھی اگنور نہیں کیا گیا، بلکہ اس پالیسی کے اندر کہا گیا کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیج ان دا لائف آف اے اسٹوڈنٹ۔ اس سے پہلے جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا سو وہ 4 ٹیئر تھا، یعنی 4 درجاتی تھا، ایک پرائمری، نمبر 2 سیکنڈری، نمبر 3 کالج اینڈ دین یونیورسٹی ایجوکیشن۔ سو اس پالیسی کے اندر تجویز دی گئی کہ یہ 4 ٹیئر کی بجائے یہ 3 ٹیئر سسٹم آف ایجوکیشن ڈیولپ کیا جائے گا، یعنی جو پرائمری لیول پر ہے تو وہ ختم ہو کے دین ایلیمنٹری بن جائے گا، اور سیکنڈری اور جو کالج لیول پر تھا تو سیکنڈری بن جائے گا، اور اس طرح سے یونیورسٹی ایجوکیشن بن جائے گی۔ سو 3 ٹیئر ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ ہوگا۔ اس کے علاوہ مختلف جو فیسلٹیز ہیں جس طرح کے سائنس لیبس ہیں یا ٹیچنگ اینڈ انڈیویجول ایڈز وغیرہ ہے، ہاسٹل کی فیسلٹی ہے، سو یہ جتنے بھی سیکنڈری اسکولز ہیں تو ان کے اندر یہ پرووائڈ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر میٹرک لیول پر اور انٹر لیول پر پہلے صرف سائنس اور ہیومینٹیز یا سائنس اور آرٹس کے سبجیکٹس تھے، سو اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائے گا اور بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آپشنز رکھے جائیں گے کہ ان سے ہٹ کر بھی اگر وہ کوئی سبجیکٹس کمبینیشن وغیرہ رکھتے ہیں سو دیٹ ول آلسو بی انکریجڈ۔ ان کے علاوہ کچھ اور اقدامات بھی تجویز کیے گئے سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے۔ مثال کے طور پر میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ تھا اس کو کمپلسری قرار دیا گیا سیکنڈری لیول پر، اور 1150 ریزیڈنٹس فار ٹیچرز وہ اسٹیبلش کیے جائیں گے، یعنی جو فار فلنگ ایریاز میں ٹیچرز اسپیشلی جو فیمیل تعینات کیے جاتے ہیں سو ان کے لیے رہائشی منصوبے بھی شروع کیے گئے، اور انیشل سٹیج پر 1150 جو ہے اس طرح کے منصوبے شروع کیے گئے جہاں پر فیمیل ٹیچرز اسٹے کر سکیں گے۔ سیکنڈ شفٹ کا کنسیپٹ بھی فار دی فرسٹ ٹائم دیا گیا، اور جہاں پر بچوں کی تعداد زیادہ ہو اور مارننگ میں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہو سکتے سو سیکنڈ ٹائم میں یا سیکنڈ شفٹ میں ان کو ٹیچنگ لرننگ کی اپرچونیٹیز دی جائیں گی۔ ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی کچھ تجاویز دی گئی کہ جو ڈگری کالجز ہیں تو وہاں پر 4 ایئر پروگرام شروع کیے جائیں گے جو گریڈ 13 تا گریڈ 16 ہوں گے۔ اس کے علاوہ منیمم اسٹرینتھ کے متعلق بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈگری کالجز کے اندر کم از کم کتنی تعداد ہونی چاہیے۔
اس کے علاوہ کالجز کے اندر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز بھی انٹروڈیوس کی جائے گی، اور اس کے علاوہ سائنٹیفک لیبز جو ہے یا سائنس لیبز جو ہے سو ان کو بھی اسٹیبلش کیا جائے گا اگر ایگزسٹ نہیں کرتے. اگر ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا یا ڈیولپ کیا جائے گا. سب سے زیادہ جو چینجز تجویز کی گئی وہ یونیورسٹی ایجوکیشن کے اندر تجویز کی گئی، اور کچھ اچھے اقدامات بھی اٹھائے گئے. مثال کے طور پر جو پہلا اقدام تھا ان کا کہ بیورو آف پلیسمنٹ وہ اسٹیبلش کیا جائے گا، اور اس کا مین مقصد یہ ہوگا کہ جو یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے ہیں تو ان کے لیے امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. دوسرا جو ہے فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوگا. یونیورسٹیز کو فنڈنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی، لیکن یہ یونیورسٹیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوں گی بلکہ اٹانومس باڈیز ہوں گی. اس کے علاوہ جو یو جی سی ہے تو اس کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، اور اس کا مین کردار یہ ہوگا کہ وہ ایجوکیشن کے اندر جو ریسرچ ہے سو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے گا جس کا نام ہوگا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ، اور اس کا مین کام یہ ہوگا کہ نیشنل لیول پر جو کروشل ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں یا پرابلمس وغیرہ ارائز ہوتے ہیں تو ان پہ ریسرچ کر لیں. ایک اور اچھا اقدام کہ جو ایجوکیشنل پالیٹکس ہے یعنی یونیورسٹیز کے اندر جو مختلف ہڑتالیں وغیرہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، سو اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی کہ مین جو کام ہے اسٹوڈنٹس کا وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے رادر دین بی ایکٹیو پارٹ ان دا پالیٹکس. اس کے علاوہ نیشنل اسٹوڈنٹ سینٹر قائم کیے جائیں گے جہاں پر اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں یا کچھ ایٹیٹیوڈنل ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں سو وہاں پر ریسرچ کی جائے گی. ایک اور بہت اچھا اقدام کہ نیشنل ایجوکیشن کونسل قائم کیا جائے گا، اور یہ ایک اٹانومس باڈی ہوگی، اور اس کا مین کام یہ ہوگا کہ گورنمنٹ لیول پر جتنے بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پالیسیز بنتے ہیں یا کوئی پروگرام وغیرہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے سو یہ دیکھا جائے گا کہ ویدر اٹس فیزیبل اور ناٹ، یعنی جو ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں یا پرسپیکٹیوز ہیں اس پالیسی سے ریلیٹڈ یا اس پروگرام سے ریلیٹڈ سو اس کو ریویو کرنا اور پھر ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو دینا. ٹیچر ایجوکیشن یا ٹیچر ٹریننگ کے متعلق بھی بہت اچھے اقدامات تجویز کیے گئے. مثال کے طور پر ہر ٹیچر کے لیے یہ مینڈیٹری رکھا گیا کہ وہ لازمی طور پر ان سروس ٹریننگ کرے گا ہر 5 سال کے اندر. جو ایگزسٹنگ پرائمری ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تھے سو ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور اگر آپ نے نام سنا ہو ایلیمنٹری کالجز یا کالجز آف ایلیمنٹری ٹیچرز تو ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا کالجز آف ایلیمنٹری ٹیچرز میں. اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن لیول پر ہیں وہاں پر بھی ایک تو پری سروس ٹریننگز ہوتی ہے، وہاں بھی تجویز دی گئی کہ جو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں یا جو کالج کے ٹیچرز ہیں سو ہر 5 سال کے اندر وہ لازماً ایک ان سروس ٹریننگ حاصل کریں گے. آئیپام اکیڈمی آف ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ اسلام آباد جو آج کل پائی کے نام سے مشہور ہے یا اس کا نام جو ہے پائی رکھا گیا ہے، یہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے گا ملک کے اندر، اور اس کا مین کام جو ہے وہ نیشن وائڈ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا سپروائزر ہیں سو ان کی ٹریننگ کرنا یا ان کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنا. Hopefully this short presentation will help you to understand the National Education Policy 1978. Thank you so much. Allah Hafiz.